السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد گردنیں چھڑانے کے اندر کہ جو غلام ہوتے ہیں، اس زمانے میں وہ غلاموں کا دور تھا، غلام کو خریدا جاتا تھا، آزاد کیا جاتا تھا، تو اس طرح غلاموں کو خرید کر بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ گردنوں کو چھڑانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیل میں سزا ان کو لگ گئی ہے کہ ان کو جیل سے نکالنے کے لیے اگر پیسے خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ آزاد ہو جائیں گے اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ کر زندگی بسر کر سکیں گے، تب بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6، قرض داروں کی مدد۔ اب قرض تو آج تو عام ہو گیا ہے، قرض نہیں سوال نہیں ہے جی، حکومت خود قرض دار ہے، ٹاٹا خود قرض دار ہے، سب قرض داری ہے، لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ قرض دار کے سلسلے میں کہ آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہے، گھر بیٹھنے کے لیے اچھا سا صوفہ موجود ہے، اچھا سا ٹیبل موجود ہے، گھر کے اندر اے سی بھی موجود ہے، گھر کے اندر فریج بھی موجود ہے، وہ کسی وجہ سے وہ قرض دار ہو جاتا ہے، تو اب ہم ان کے پاس جا کر یہ بیچ ڈالو جی، وہ بیچ ڈالو جی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ نکلتا ہے تو ان کو سیف سائڈ کرے۔ آپ کا مال جتنا بھی گھر کے اندر ہے وہ رکھیے اپنے پاس، لیکن آپ کا قرض کتنا ہے وہ قرض زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو مسلمانوں کا جذبہ کیا ہوتا، کیا رے وہ کہیں کو رہے، وہ بڑا ہو کہیں کی فریج ہے نا اتنا بڑا، کہیں کو بیچ ڈالے، یہ کہیں کی ہے بیچ ڈالو، نہیں، آپ کو وہ مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسا رہتا ہے رہنے دے، لیکن اس کا جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس چیز کی کمی ہمارے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، آدمی گاؤں جاتا، دلی جاتا، کہیں بامبے کہیں جاتا، اس کا جو ہے بٹوارا جو ہے مار دیا جاتا ہے، اس کا جو ہے پرس کو مار دیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا، غریب ہو جاتا نہیں۔ اب اس وقت بھی زکوٰۃ کے پیسے سے اسے مدد کی جا سکتی ہے، حالانکہ اپنے شہر میں مالدار ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ بالکل غریب ہے، تو ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اور بھی تفصیلات ہے، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، راہ خدا کے اندر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ راہ خدا میں یہ ہے کہ جو لوگ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جہاد کو جانے کے لیے ساز و سامان اگر آپ دلانا چاہتے ہیں تو وہ خرید کر دے جا سکتی ہے۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوئی کتابوں کی ضرورت ہے تو وہ کتابیں خرید کر آپ دے سکتے ہیں۔ اس طرح یہ اسلام اور اسلام کی اشاعت سے ریلیٹڈ ہے۔ اسلام کو بول بالا کرنے کے لیے جب جنگ لڑتا ہے تو اسلام کو ڈیفنس کرنے کے لیے جاتا ہے، اسلام کو کھڑانے کے لیے جاتا ہے، تو اسی طرح بکس ہے، لٹریچر ہے، اس طرح کی چیزیں بھی فی سبیل اللہ کے مد کے اندر آتے ہیں۔ پھر غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا بھی بڑی ذمہ داری ہے، تو غیر مسلموں کو دینے کے لیے کہ تیلگو کی کتابیں ضرورت ہے، تمل کی ضرورت ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے کتابیں چھپوا سکتے ہیں اور یہ کتابیں بھی دے سکتے ہیں۔ پھر آخر میں ابھی جو میں نے بتایا تھا کہ مسافر اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کے مد سے کی جائے گی۔ تو مسافر کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہے، تو جو آدمی سفر میں ہے، مسافری کی حیثیت سے اگر وہ مسافر اگر ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ کے مد سے ہم دے سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کو کن مدات میں کن ہیڈ لائنز کے اندر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وہ 8 ہیڈ لائنز ہے، اس کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو حکومت خرچ کرے گی، اگر حکومت نہیں ہے، اگر مجھے خود جو ہے اس کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے تو ان چیزوں کا مجھے اور آپ کو خیال کرتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 80 پر 5 گرام اگر سونا موجود ہو، گولڈ موجود ہو، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے۔ 85 گرام اگر کسی کے پاس اگر ہے تو وہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہے، لہٰذا اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ بیچتے ہیں تو پرانا کتنے پیسے آتے اس کا حساب لگائیں، اور جتنا نکلتا ہے پیسہ نکلتا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی پیسے آتے ہیں اس میں 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔
اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو 80 پر 5 گرام آپ خریدیں گے تو سونا اگر 5 لاکھ ہو رہا ہے تو آپ کے دکان میں اگر 5 لاکھ اگر مال ہے تو آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہول کی ضرورت نہیں ہے، سال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکان کے اندر کے جو مال کے کاروبار کا وہ تو روٹین ہوتے رہتا ہے، مال آتا بکتے رہتا، مال آتا بکتے رہتا، اسی لیے آپ جس دن بھی زکوٰۃ کا حساب کتاب دیکھیں گے اسی دن کا حساب کتاب آپ کو لگانی ہوگی۔ 80 پر 5 گرام کے گولڈ کا جو ریٹ ہے اسی کے ریٹ کا اتنے پیسے کا آپ کے پاس اگر مال موجود ہو تو آپ کے کاروبار کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر چاندی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 درہم ہے، یعنی 590 پر 5 گرام کسی کے پاس بھی اگر چاندی موجود ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، 590 پر 5 گرام۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زرعی پیداوار، کھیتی باڑی میں جو پیداوار ہوتا ہے اس میں 653 کلو گرام اگر آپ کا اناج آ گیا ہے، 650 پر 3 گرام کا آپ کا اناج گھر کو آ گیا ہے بوریوں میں، تو آپ کے اوپر بھی عشر واجب ہے۔ اگر عشر کے 2 طریقے ہیں، ایک اگر بارش کے ذریعے سے آپ کا کھیتی باڑی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو 10% نکالنی ہوگی، بارش سے اگر پکتا ہے۔ اگر آپ بورویل لگا کر پیسے خرچ کر کے کرنٹ کا جو پیسہ لگا کر اگر آپ محنت کر کے الگ سے آپ پکاتے ہیں تو آپ کو 5% عشر نکالنی ہوگی۔ تو اس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں اور بھی بہت بھی تفصیلات ہیں، گائے کا زکوٰۃ ہے، اونٹوں کا زکوٰۃ ہے، بکریوں کا زکوٰۃ ہے، اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اب اس وقت یہ بولنے کا واسطے وقت موجود نہیں ہے، البتہ میرا سونا اور چاندی، زیورات، پھر اسی طرح پیداوار کے اوپر بھی جو اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جس مقام سے زکوٰۃ لی جائے اسی مقام پر جو ہے تقسیم کرنا ضروری ہے، قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ جس مقام میں آپ وصول کر رہے ہیں اسی مقام پر وصول کرنا، یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ البتہ یہاں وجے کے اندر 1 کروڑ روپے وصول ہوا ہے، لیکن گنٹور کے اندر بہت سے جو ہے نقصانات ہوا ہے، یا زلزلہ آ گیا ہے، گھراں جل گئے ہیں، وہ فلانا فلانا، تو اس وقت یہاں کا پیسہ بھی ان مسلمانوں کو، ان انسانوں کے مدد کے لیے بھی یہاں کا پیسہ ضرورت کے اعتبار سے ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور کما سکنے والے تندرست آدمی کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، پھر غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، پھر زکوٰۃ بیوی کو، والدین کو، اولاد کو، دادا دادی اور اولاد کے اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مرتد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔